بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن ہمارے ہسپتال میں ایک ذہنی مریضہ لائی گئی جس کے بیٹے نے ماں سے کسی معمولی بات پر ناراض ہو کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ ماں کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ بعد میں بیٹے کو تو بچا لیا گیا مگر ماں کو ذہنی صدمے سے بحالی کے لیے ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ جب یہ عورت آئی اس کی حالت غیر تھی، وہ چیختی چلاتی روتی پیٹتی اور کبھی اپنے سامنے والوں کو بھی مارنے کو لپکتی تھی۔ میری ساتھی نرس بولی، یہ عورت میرے قابو میں نہ آئے گی، مجھے تو اس کو انجیکشن لگانے سے بھی خوف آ رہا ہے۔ تب میں نے کہا، عارفہ تم مجھ سے ڈیوٹی بدل لو، آؤ ہم انچارج سے کہہ کر ڈیوٹی تبدیل کرا لیتے ہیں۔ سب حیران تھے کہ جس عورت کی وحشت سے ایسی حالت ہے میں اس کے ساتھ ڈیوٹی کرنے پر مصر ہوں۔ ایک نرس نے پوچھا، سارا کیا تم اس عورت سے ڈر نہ لگے گا؟ ڈر کس بات کا؟ یہ ذہنی مریض دراصل اندر سے بڑے مخلص اور نرم و نازک ہوتے ہیں۔ جب اپنے سماج کے سنگ دلانہ رویے اور حالات سے نبر آزما نہیں ہو سکتے تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم ان کو پیار اور اعتماد دیں گے تو یہ ہم پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، ہم پھر ان سے اپنی بات بھی منوا سکتے ہیں۔ اس عورت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے اس کو اتنا پیار دیا کہ وہ 15 دنوں میں ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ آرام سے انجیکشن لگوا لیتی تھی، اب اس کو باندھنا نہیں پڑتا تھا۔ پھر جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ بڑی اچھی اور سمجھدار عورت تھی، گھریلو حالات سے ذہنی دباؤ کا شکار ہوئی تھی، پاگل نہیں تھی۔ سب مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کیا منتر ہے جو تم ایسے لوگوں کو قابو کر لیتی ہو؟ میں مسکرا دیتی، لیکن اس سوال پر میرا دل اندر سے رونے لگتا۔ جو میرا اپنا تھا اس کو تو میں قابو نہ کر سکی، اپنا نہ بنا سکی، نہ ہی اس کو نارمل ذہنی حالت پر لا سکی۔ وہ کون تھا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میرا سب کچھ وہی تھا۔ ایک لڑکی جب کسی کو دل میں بسا لیتی ہے، سب کہتے ہیں کہ تیرا منگیتر بڑا بانا سنجیلا گبرو ہے، بڑا خوبصورت ہے، ذہین، دانا، عقل ہے، لاکھوں میں ایک ہے تو بڑی خوش قسمت ہے۔ تب وہ لڑکی خود کو خوش بخت سمجھتی ہے۔ میں بھی خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی۔ ایڈن میری پھپھی کا بیٹا تھا، وہ پڑھائی میں ہمیشہ فرسٹ آتا، اس کے علاوہ مضمون نویسی، تقریروں، کھیلوں میں غرض ہر میدان میں اول رہتا۔ ہم سب کو اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ میری پھپھی کہتی تھی کہ ایڈن اور سارا کی جوڑی خوب رہے گی، میں تو بس اس کو ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ ایسی باتیں سن سن کر میرے دل میں بھی ایڈن کی محبت پیدا ہو گئی اور تصور میں اس کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ ایڈن کو میڈیکل لائن میں جانے کا شوق تھا، وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ انہی دنوں اس نے FSC کا امتحان دیا تھا۔ اس نے خوب محنت کی تھی، اس کو امید تھی کہ اس کے نمبر بھی اچھے آئیں گے۔ وہ اپنے لیے پہلے سے ڈاکٹروں والا سفید کوٹ لے کر آیا۔ ان دنوں میں نرسنگ کی ٹریننگ کر رہی تھی۔ ہماری پھپھو بھی اسی پیشے سے منسلک تھی اور کافی عرصہ لیبیا میں خدمات انجام دی تھیں، کافی روپیہ کمایا تھا۔ اب ایک چھوٹا سا بنگلہ ناظم آباد میں خرید لیا تھا۔ یہ لوگ چین و سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب شہر کے حالات خراب ہوئے تو ایک رات ان کے گھر میں ڈکیتی پڑ گئی۔ آدھی رات کو سب سو رہے تھے، ڈاکو نے پھپھو کی کنپٹی پہ پستول رکھ دی اور کہا کہ چابیاں نکالو اور گھر کا سارا مال ہمارے حوالے کر دو۔ میری پھپھو کی بیٹی کمسن تھی، اس کی عمر تب 10 سال تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو 5 اجنبی افراد کو دیکھا جو اس کے گھر والوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہ چپکے سے کمرے سے گھس گئی۔ ڈاکو نے بچی جان کر غالباً اس کی جانب توجہ نہ دی۔ وہ بھاگ کر گیٹ پر پہنچی اور آہستہ سے گیٹ کو کھول کر باہر نکلی اور پڑوسی کے گھر میں بیل بجانے لگی۔ وہ اٹھ کر اپنے گیٹ پر آئے تو انہوں نے بچی کے رونے کی آواز سنی۔ پوچھا کون؟ بچی نے باپ کا نام بتا کر کہا کہ جلدی آئیے، ہمارے ابو کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کے سر پہ پستول رکھا ہوا ہے۔ ہمسایہ نے نہ صرف پولیس کو اطلاع دی بلکہ آس پاس کے گھروں کی بیل بجا کر بھی سب کو جگا دیا۔ پڑوسی باہر نکل آئے، اتنے میں پولیس بھی آ گئی اور سب مل کر گھر کے اندر چلے گئے۔ ڈاکو دوسرا گیٹ پھلانگ کر باہر نکلے، لیکن ایک پولیس کے ہاتھ آ گیا اور پکڑا گیا۔ اس واقعے کے بعد پھپھا اس قدر پریشان ہوئے کہ پنجاب شفٹ ہو گئے، گھر میں بھی فروخت کر دیا۔ اس کے بعد میری ایڈن سے ملاقات نہ ہو سکی، البتہ یہ سنا کہ تھوڑے سے نمبروں کی کمی کے بعد اسے میڈیکل کالج میں داخلہ نہ مل سکا، جس کی وجہ سے وہ بہت دل برداشتہ ہو گیا ہے اور تمام دن اپنے کمرے میں بند پڑا رہتا ہے۔ سال گزر گیا، میں نے نرسنگ کی ٹریننگ مکمل کر لی اور ایک ہسپتال میں جاب کر لی۔
इन्हीं दिनों हमारी फूफो आई, कहा कि शादी की तारीख दे दो, मैं अब बेटे के सर पर सेहरा सजा हुआ देखना चाहती हूँ। अम्मी से बहुत इसरार किया और तारीख ले ली। यूँ मेरी शादी मेरे ख्वाबों के शहजादे एडन से हो गई। जिस रोज़ निकाह होना था अजीब बात हुई। एडन ने को मैंने देखा, वो घबराया हुआ अजीब सा लग रहा था। मैं समझी दुल्हा बना है इसलिए कुछ मुख्तलिफ सा लग रहा है, शर्मा रहा है, लेकिन जब पादरी साहब निकाह पढ़ा रहे थे इस वक्त भी इसकी हालत नॉर्मल नहीं थी। इसका रवैया अजीब सा था। वो पादरी साहब की हिदायत अमल नहीं कर रहा था, कभी हंस पड़ता कभी चुप हो जाता, जब वो जो वो कहते वो ना कहता। इस पर पादरी साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने इसको डांटा कि ये क्या तमाशा कर रहे हो, या शादी हो रही है, कोई मजाक नहीं। जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। एडन ऐसा तो ना था, मुझे खुद इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसके बजाय मैं शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। खुदा खुदा करके किसी तरह निकाह हुआ। मुबारक सलामत के बाद हम घर चले आए। सोच रही थी कि आज दुल्हा साहब की खूब खबर लूँगी कि माकूल आदमी ये तुम भरे मजमे में माकूल किस्म की हरकतें कर रहे थे। घर पहुँचते पहुँचते पता चला कि दुल्हा साहब गायब हैं। रात इनका इंतज़ार करती रही। मेरे भाई अब्बू साहब एडन को ढूंढ रहे थे। 3 दिन बाद वो कहीं एक दोस्त के घर से बरामद हुआ। ये इसको मारे बांधे घर लाए। मेरे तो रो रो के बुरा हाल था, लेकिन अब मैं रोना भूल चुकी थी। इस सोच में डूबी थी कि आखिर एडन को क्या हो गया है। शादी के फौरन बाद सुहागरात को भाग जाना कहाँ की शराफत है। खुदा न खास्ता कहीं इससे आगे की बातें भी ध्यान में आ रही थी कि शायद वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है, शायद मुझसे नफरत करता है, या फिर वो शादी के लायक नहीं रहा। लेकिन ये मैं हरगिज़ सोचना ना चाहती थी कि खुदा न खास्ता इसके दिमाग में खलल वाक़या हो गया है। भले इतने बहुत से सवालात का क्या जवाब हो सकता है। अगर जवाब था भी तो एडन के पास। इससे पहले कि मैं इसे कोई सवाल करती, पप्पू ने जल्दी से बोरिया बिस्तरा बांध लिया। कहने लगी, मुझे फैसलाबाद जाना है, जहाँ हमारा घर है। यहाँ मेरा बेटा बेघरी में परेशान हो रहा है। मेरे वालिदैन मुंह देखते रह गए। वो मुझे और अपने बेटे को लेकर आनन फानन फैसलाबाद चल दी। मैंने भी सोचा अगर घर जाकर एडन से पूछूंगी, यहाँ कोई ऐसी वैसी बात होगी तो एडन का दिल बुरा होगा। हमारी पप्पा का घर काफ़ी बड़ा था। उन्होंने एक हिस्सा मुझे और एडन को दे दिया और पहले ही दिन बोली, भाई तुम अब अपने दुल्हा को संभालो, आज से इसको देखने भालने की जिम्मेदारी मेरी नहीं। 2-3 दिन वो ठीक रहा, प्यार से बातचीत करता। मैंने पूछा भी कि तुमने वहाँ ऐसी हरकत क्यों की, तो कहा बाद में बताऊंगा। मैं चुप हो गई कि चलो नई नई बात है, तलखी ना हो, बाद में पूछ लूँगी। शादी के छठे रोज़ जब मैंने इसके लिए खाना निकाल कर लाई तो इसने खाने की ट्रे एक तरफ सरका दी। किचन में गया और अपने लिए खुद खाना निकाल कर लाया। मैं हैरत से इसकी तरफ देखती रही, मगर इसने मेरी हैरत का भी कोई नोटिस ना लिया और चुपचाप खाना खाता रहा। मुझसे पूछा तक नहीं कि तुमने खाना खाया कि नहीं। फिर उठकर घर से बाहर चला गया और 2 दिन तक ना आया। मैंने सास से पूछा, वो टाल गई, कहा किसी दोस्त के पास गया होगा। मैं नई दुल्हन इसका इंतज़ार कर रही थी, वो बग़ैर इत्तला के गायब था और मेरी सास के नज़दीक ये कोई बात न थी। अगले दिन वो आया, मुझसे बात न की, आते ही बिस्तर पर लेट कर छत को घूरने लगा। मैंने पानी पीने को दिया तो मुझे घूरने लगा, फिर खुद उठा और पानी भर कर लाया और पिया। मैंने पूछा, एडन क्यों तुमने मेरे हाथ से पानी नहीं लिया? मुझसे नाराज़ हो क्या? क्या खबर तुमने पानी में कुछ मिला दिया हो इसलिए नहीं लिया? मैं इसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। इसका रवैया ऐसा सर था कि इसके बाद मुखातिब होने की जुर्रत भी ना कर सकी। रात को भी वो मुझसे मुंह मोड़कर सो गया। अगले दिन खाना बना रही थी कि मुझे पुष्प पर से यूं धक्का दिया कि मैं चूल्हे पर गिरते गिरते बची। मैंने कहा, एडन तुम होश में तो हो? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? अगर मैं जल जाती। कहने लगा, सॉरी, और जाकर अंदर लेट गया। मैंने सोचा अब इसकी शिकायत फुफ्फो से करूँगी, मगर पहले ये खाना खा ले वरना खाने का मज़ा भी ख़राब हो जाएगा। मैं गुस्से में थी, फिर भी शराफत का सबूत दिया और इसके साथ खाना लेकर गई। मुझे देखते ही वो गुस्से खाने में चला गया और हाथ धोने लगा। मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो हाथ धोकर आ जाए तो हम खाना शुरू करें। आधा घंटा गुजर गया। मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो मुसलसल हाथ धोए जा रहा था, यहाँ तक कि साबुन की टिक्की ख़त्म हो गई। मैं रोहानसी हो गई। करीब था कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगूं। इतने में मेरी नंद आ गई। ये मुझसे वाकई ही मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, परवीन देखो तो ज़र एडन को किस कदर जिद करने पे तुला हुआ है। मुसलसल 1 घंटे से हाथ ही धोए जा रहा है। सुबह इसने चूल्हे पर अचानक धकेल दिया कि जलते जलते बच्ची। परवीन बोली, भाभी एक बात कहूँ, कसम खाओ
کہ تم پھر ایڈن سے نفرت نہیں کرو گی، اس کو چھوڑ کر نہ جاؤ گی۔ دراصل ایڈن بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ہمدردی کے ساتھ علاج کی بھی ضرورت ہے، یہ ذہنی مریض ہے۔ کبھی کبھی تو ان پر پاگل پن کا شدید دورہ پڑتا ہے۔ یہ بات امی نے آپ لوگوں سے چھپائی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کے بعد شاید ایڈن بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہیں میڈیکل میں داخلہ نہ ملنے کا شدید ذہنی صدمہ ہوا ہے۔ پروین کی بات سن کر میں سکتے میں رہ گئی۔ پھپھو نے ہم سے کتنا بڑا ہاتھ کھیلا ہے، اپنے پاگل بیٹے سے میری شادی کر کے میری زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ کتنی خود غرض تھیں۔ اگر وہ ہمیں بتا دیتی تو کم از کم شادی سے پہلے ہم کراچی میں ایڈن کا علاج تو کرواتے۔ اس کے بعد میرے دل میں ایڈن کے لیے شدید ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اب وہ جو بھی حرکات کرتا مجھے برا نہ لگتا۔ آپ تو برا منانے والی بات ہی نہ رہی تھی۔ وہ ذہنی مریض تھا اور ایک پاگل کی بات کا کیا برا منانا، وہ تو خود سہارے اور ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ کیا کیا خواب سجائے تھے، ایڈن کے بارے میں کیا کچھ نہ سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر حال میں اس کا علاج کرواؤں گی اور اس کی زندگی کی طرف لاؤں گی۔ اسی وقت امی جان کو خط لکھا اور تمام احوال انہیں لکھ دیے۔ امی اور بھائی فوراً آ گئے اور ہمیں کراچی لے آئے تاکہ اس کا علاج کرایا جا سکے۔ میں نے ایڈن کی خاطر ایک مینٹل ہاسپٹل میں ہی سروس کر لی کیونکہ اس کا علاج مہنگا تھا اور یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ ہسپتال کے مالک کو تمام حالات بتائے اور کہا کہ بے شک آپ مجھ سے ڈبل ڈیوٹی لیں اور تنخواہ بھی نہ دیں، مگر میرے شوہر کا علاج ہونا چاہیے کہ میں ان کے علاج کی استطاعت نہیں کہ ان کو مجھ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے مجھے اپنے اسپتال میں رکھا اور ایک کمرہ بھی رہنے کے لیے دے دیا۔ 2 ماہ میرے جیون ساتھی کا علاج ہوا۔ ایک دن وہ سڑک پر بھاگ گیا، میں پیچھے بھاگی، دیکھا تو لوگ اس کو مار رہے تھے۔ میں نے اس کو روکا کہ کیوں مار رہے ہو، یہ تو مریض ہے، ہسپتال سے بھاگ کر آیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ باندھ کے رکھو اس مریض کو، پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ وہ بولے کار میں چھوٹی سی بچی بیٹھی تھی، اس کا باپ سامنے دکان سے خریداری میں مصروف تھا کہ یہ آیا اور کار میں بیٹھی بچی کو گلا دبانے لگا۔ اب ہم اس کو نہ ماریں تو کیا کریں۔ وہ مشتعل تھا۔ میں بڑی مشکل سے انہیں سمجھا بجھا کر اس کو چھڑا کر لائی۔ کافی کوشش کی وہ ٹھیک ہو جائے، مگر وہ اسپتال میں اس قدر ہنگامہ کرنے لگا کہ میرا بھی یہاں نوکری بحال رکھنا مشکل ہو گیا۔ آخر مجھے اس کو گھر لانا پڑا۔ میں گھر والے بہت جلد اس کی حرکتوں سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کو کہیں لے جاؤ اور اس کے ساتھ الگ گھر لے کر رہو، ہم اس کو نہیں رکھ سکتے۔ جب کسی کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کا جینا حرام کر ڈالتا ہے۔ ہاتھ دھونے لگتا ہے تو صبح سے شام تک ہاتھ دھونے میں ہی لگا رہتا ہے اور کبھی بیٹھے بیٹھے اٹھ کر گلا دبانے لگتا ہے۔ تب میں نے سوچا کہ میں کیوں اس کی خاطر اپنے والدین کی زندگی عذاب میں ڈالوں۔ میری ایک سہیلی لاہور میں رہتی تھی، اسے فون کر کے احوال بتایا۔ وہ بولی پریشان نہ ہو، یہاں آ جاؤ، ہم تمہارے شوہر کو لاہور کے مینٹل ہسپتال میں داخل کروا دیتے ہیں، شاید ٹھیک ہو جائے۔ وہاں بھی میں نے ایڈن کو داخل کیا، خود اس کے ساتھ رہی، مگر اسے افاقہ نہ ہوا۔ بظاہر ٹھیک ہو جاتا، اچھی طرح بات چیت کرتا، اس کی کسی حرکت سے بھی اندازہ نہ ہوتا کہ وہ ذہنی مریض ہے۔ ایک دن اچانک اس نے کسی کے منہ پر تھپڑ مار دیا کہ میرے منہ پھر گیا، گال سوج گئے، میں رونے بیٹھ گئی۔ پھر لاہور سے اسے فیصل آباد لے آئی تاکہ بے گھری سے تو نجات ملے۔ یہاں آ کر ایک ہسپتال میں سروس تلاش کی، چاہتی تھی کہ کچھ رقم اکٹھی کر لوں تاکہ ایڈن کا علاج کروا سکوں۔ نہ ساس و سر بیٹے کے علاج کے لیے چھوٹی پھوٹی کوڑی دینے پر تیار نہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے اس کی شادی اس لیے کی تھی کہ اپنی بلا میں میرے سر منڈھیک کر خود سکون کی نیند سونا چاہتے تھے۔ میں نے لیکن ایڈن کو کبھی بھلا نہ سمجھا۔ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہ تھا، وہ بھلا کب اپنے حواسوں میں تھا۔ ان دنوں پھپھو نے میرا جینا حرام کر ڈالا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مجھ سے تعاون کریں کہ انہوں نے مجھ پر جان بوجھ کر ظلم ڈھایا تھا۔ میری عمر ہی کیا تھی جب مجھ کو اپنے پاگل بیٹے سے بیاہ کر لے آئی۔ اب ستم یہ کہ میں پڑوسن سے بھی بات نہ کروں، اچھے کپڑے اس لیے نہ پہنوں کہ میرا شوہر پاگل ہے۔ ایک دن میں سو رہی تھی کہ اچانک ایڈن آ گیا۔ جانے سے کیا سوچی کہ میرا گلا گھونٹنے لگا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا۔ اگر میرا دیور اچانک نہ آ جاتا تو شاید میں مر چکی ہوتی۔ تبھی میرا دیور نے کہا ایڈن تو ٹھیک ہوگا نہیں، تم جان سے چلی جاؤ گی، مگر ساس کہنے لگی کہ ایڈن کو بھی ساتھ لے جاؤ ورنہ میں تم کو اکیلے جانے نہ دوں گی۔ میں نے کہا پھپھو، میں نے اپنا زیور تک بیچ کر آپ کے بیٹے کے علاج پر لگا دیا ہے، آپ مجھے اس کے علاج کا خرچہ نہیں دے سکتی تو رہنے کے لیے اپنے کراچی والا گھر دے دیں۔ آخر میں اس پاگل کے ساتھ کہاں رہوں، کون مجھے رہنے دے گا۔ وہ بولی اس مکان کا نام بھی مت لو،
اس کا کرایہ مجھے ملتا ہے، کیا تم کرایہ دو گی؟ میں نے تبھی فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں نہیں رہنا۔ انہیں اپنے بیٹے سے ہمدردی نہیں تو مجھے کیوں ہو؟ میں صبح ڈیوٹی پر گئی تو میری ساس بھی وہیں آ گئی، کہا کہ اسپتال سے چھٹی لو، ہم سب کراچی چلتے ہیں۔ میں نے اپنے انچارج سے کہہ دیا کہ ان سے کہیں کہ چھٹی نہیں مل سکتی۔ تب انہوں نے دھمکی دی کہ اچھا تو پھر ہم یہیں بیٹھے ہیں، تم ڈیوٹی کر لو، ہم تمہیں ساتھ ہی لے کر جائیں گے۔ ایک نرس نجمہ میرے ساتھ کام کرتی تھی، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی بولی، سارا تمہاری ساس کے تیور ٹھیک نہیں لگتے، تم ان کے ساتھ مت جانا، چھٹی ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ نکل جاؤ، میں تم کو بعد میں ریل میں بٹھا دوں گی، تم اپنے میکے چلی جانا۔ میں نے یہی بہتر جانا، چھٹی سے پہلے ہی نجمہ کے ساتھ اسپتال سے نکل کر اس کے گھر چلی گئی۔ پھپھو ڈیوٹی ختم ہونے تک ویٹنگ روم میں بیٹھی میرا انتظار کرتی رہی۔ جب پتہ چلا کہ میں جا چکی ہوں تو وہیں ویلا مچا دیا کہ میں سارا میرے زیورات اور قیمتی اشیاء لے گئی۔ یوں پولیس نے ریلوے اسٹیشن پر میرے لیے ناکہ بندی کی، مگر میں اسٹیشن کب گئی تھی؟ میں تو نجمہ کے گھر پر تھی۔ اس نے امی کو اطلاع کر دی کہ میں اسے گھر پر ہوں، آ کر لے جائیں۔ تب والد اور بھائی آئے اور مجھے اپنے ساتھ کراچی لے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھپھو مجھے لینے آ گئی، لیکن ابو جان نے نہ جانے دیا اور ان سے کہا کہ تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ اپنے پاگل بیٹے کی بیماری کو چھپا کر ہمیں دھوکہ دیا ہے، اب سیدھی طرح سے طلاق بھجواؤ، نہیں ورنہ تو ہم کیس کر دیں گے۔ مگر پھپھو سیدھی طرح کب ماننے والی تھی؟ والد صاحب کو تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنا پڑا، 2 سال عدالتوں کے چکر لگتے رہے۔ میں نے پھر اس سے ہسپتال میں ملازمت کر لی، جو کچھ کمایا سب مقدمے پہ خرچ کر دیا، تب جا کر کیس سے جان چھوٹی۔ آج بھی ایڈن کے بارے میں سوچتی ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ اچھا بھلا تھا، خدا جانے اس کو کیا ہو گیا، کاش اس کے والدین میرا ساتھ دیتے تو میں اس کی خاطر خواہ علاج کروا سکتی۔ انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے ملتا ہے، میرے نصیب میں شادی کے بعد کوئی خوشی نہ تھی بلکہ اذیت ہی اذیت تھی۔ اب تو پھر بھی سکون سے ہوں، ڈیوٹی دے کر آتی ہوں، تھک کر سو جاتی ہوں۔ جب سے ایڈن سے جدا ہوئی ہوں تبھی سے اس جیسے ذہنی مریضوں سے ہمدردی ہو گئی ہے، ان کی خدمت کر کے سکون ملتا ہے، شاید اس لیے بھی کہ میں ایڈن کی وہ خدمت نہ کر سکی جو مجھے کرنا چاہیے تھی۔